جہاں لوگ پوری دنیا میں اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر درس مثنوی سنتے ہیں، اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس خوبصورت بزم کا حصہ بنتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو آپ کا درس مثنوی اس وقت پوری دنیا میں نور ٹی وی کے ذریعے نشر ہو رہا ہے۔ اور حضور شیخ العالم خواجہ خواجگاں مرشد گرامی حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سبق کو آپ لوگوں تک پہنچایا، جس فیضان کو تقسیم فرمایا، الحمدللہ آپ کے جانشین اسی طرح، اسی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اپنے مرشد کے چھوڑے ہوئے اس درس مثنوی جو آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں بھرپور پوری دنیا میں مقبول ترین درس مثنوی کا الحمدللہ پہنچایا، وہی درس مثنوی آج بھی الحمدللہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ وارث مسند حضور شیخ العالم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف سرپرست اعلیٰ نور ٹی وی الحمدللہ پوری دنیا میں درس مثنوی آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ نور ٹی وی کا خاصہ ہے اور مرشد گرامی کا یہ فیضان ہے۔ آئیں مل کر اللہ کے ذکر سے درس مثنوی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، اپنی گفتگو کو گزشتہ کے ساتھ پیوستہ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں میری مدد بصیغہ صلاۃ و سلام فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بات صحیح کر رہے، شور کر رہے ہیں۔ حضرات، بات یہ ہوئی تھی، جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرعونی سوچ کو جبریہ اور قدریہ کے عقائد کے ساتھ متصل کر کے ہمیں اس کی گمراہی کے اسباب سے آگاہی عطا کی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اوروں سے چھپ سکتا ہے، اپنی ذات سے نہیں چھپتا۔ اس بات کو آپ غور سے سنیں۔ مثلا ایک آدمی دعوی نبوت کرتا ہے، اگر کوئی 400 500 1000 آدمی مان بھی لیں، اس کو خود تو پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹا ہے، بولو نا۔ تو اب یہ وہ چاہے قادیان کا ہو، چاہے وہ عربی ہو، اجمی ہو، ہندوستانی ہو، اس کو خود تو پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو حق کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا جو فرد کامل ہوتا ہے وہ آشنائی کی منزل میں ہوتا ہے۔ تو دوسرا آدمی گمراہ ہو گیا تو وہ اس کو حق سمجھ کے گمراہ ہوا ہے وہ بھی، لیکن جس نے گمراہی پھیلائی اس کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو فرعون کی اس سے بڑی بڑائی اور کیا ہوگی کہ ہم رو رہے ہیں کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس بدبخت نے تو الوہیت کا دعویٰ کیا، اس نے تو ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ تو اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے ان جھوٹے دعوے داروں سے،
چاہے کوئی ولایت کا ہو، امامت کا ہو، نبوت کا ہو یا ربوبیت کا ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ دعوے دار آتے رہے اور حق کے علمبردار اس کا رد کرتے رہے اور اہل ایمان کے ایمان کو بچاتے رہے۔ تو آپ کو بتایا کہ وہ اپنے آپ میں رات کو تو یہی کہتا تھا میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، پچھلے درس میں یہی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ میں رب نہیں ہو سکتا، رات میں وہ اپنی مناجات بھی کر رہا ہے، لیکن اس مناجات کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ان مناجات کے مقابلے میں وہ کفریات بک رہا ہے۔ تو ایک آدمی مومن ہو اور وہ رات میں مومن ہو، دن میں وہ کفر بولے، تو اس کا ایمان بہرحال معتبر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا رات کو اکیلے میں کہ اللہ تو ہی تو ہے، باہر آ کے کہ نہیں میں تمہارا رب ہوں، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر وہ ایمان اس نے قبول کیا بھی اور بعد میں صبح آ کے پھر کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر کافر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس کو یہ احساس تھا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اتنے احساس سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ جلوت ہو یا خلوت ہو، مجلس ہو یا تنہائی ہو، دونوں میں عقیدہ ایک ہی پرچار کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم تقیے کے بھی خلاف ہیں کہ چاہے تم جلوت میں ہو یا خلوت میں، عقیدہ ایک رکھو، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو لوگ ڈر کو معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ متصل رکھتے ہیں، ان سے بڑا منافق اور ڈرپوک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی کہ وہ کسی قسم کا تقیہ کریں گے؟ یہ تو فرعونی کام ہے کہ وہ تنہائی میں وہ کچھ اور ہو اور مجلس میں جا کے کچھ اور کرے۔ یہ اس سے متصور نہیں ہو سکتا جس کو میرے نبی کی تربیت نے بڑا کیا ہے۔ حضرات، اب وہ آپ کو پتہ ہے وہ تسلے کی جو آواز ہے اس کی بات ہوئی تھی کہ لوگ نوبت بجاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ فرعون ہمارا رب ہے۔ تو آگے وہ فرعون اپنی اس حالت کو یوں بیان کر رہا ہے کہ میں تو فرعون ہوں، لیکن میرے لیے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ خلق کی طرف سے، میری رعایا کی طرف سے جو نوبت بجائی جاتی ہے، وہ جو طاس، وہ تسلہ جس کو بجایا جاتا ہے، اس تسلے کا جو زخم ہے، اس پہ جو ضرب لگائی جاتی ہے، وہ کیا ضرب لگائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں وہ ضرب یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے الفاظ کہے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یہ اس تسلے پر یہ زخم لگاتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ تسلے پہ زخم لگانا، یہ دیکھو یہ کیا میں نے، بولو یہ زخم ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں اس تسلے سے جو زخم کی صورت میں آواز بلند ہوتی ہے، وہ آواز ربی الاعلیٰ کی آواز ہے جو میں نے ان سے کہی ہوئی ہے، اور میرے حکم پر وہ زخم طاس کو ربی الاعلیٰ کی صورت میں واضح کرتے ہیں، اور مجھے اس پر افسوس ہے، ہائے میں کیا کروں، کس کڑے پاسے جاواں۔ یعنی اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے، یعنی وہ اس پر نالاں بھی ہے، اس پر وہ خفا بھی ہے، اس پر وہ دل گرفتہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں انکار بھی نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ میں سارے جہان میں اپنا ڈنڈورا جو پیٹ چکا ہوں کہ میں رب ہوں، اب اتنی بڑی سیٹ سے بالکل مخلوق پہ آ جاؤں، یہ کہ بڑا مشکل کام ہے، بولو نا۔ اتنے بڑے منصب سے میں اتنا نیچے آ جاؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کہاں اپنے آپ کو رب کہنا اور کہاں آپ کو اپنے آپ کو عام مخلوق کے ساتھ ملا کر رب کا بندہ کہنا، یہ مشکل بات ہے۔ اور یاد رکھو کافروں کے لیے یہی مشکل بات ہوتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے سب سے آسان یہی بات ہوتی ہے۔ سمجھے آپ؟
کیسے فرماتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ من کے فرعون نمز خلق اے وائے من من کے فرعون نمز خلق وائے من زخم تاس ربی العالی من دو شعر پڑھوں گا ابھی، اور کیجئے گا۔ 12 اشعار ہیں، میں ان کو مکمل کر رہا ہوں چونکہ اگلی بار جو موضوع آ رہا ہے وہ بڑا یعنی اس کا تعلق معقولات کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق یوں سمجھ لیں کہ علم الکلام کے ساتھ بھی ہے اور ادق مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اب وہ رومی صاحب اس کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ میں اور موسیٰ دونوں تو خواجہ تاش ہیں۔ کیا ہیں؟ خواجہ تاش۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو یہ پیچھے بھی گزرا ہے غالباً کہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا، اب آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ ہم دونوں تو موسیٰ اور میں، ہم دونوں خواجہ تاش ہیں، اور خواجہ تاش کہتے ہیں دو ایسے غلاموں کو یا چند ایسے غلاموں کو جن کا مالک ایک ہی ہو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خواجہ تاش ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بولو نا، نہیں سمجھے کہ سمجھے ہو؟ اچھا، یہ آپس میں کیا ہیں؟ مثلا موسیٰ کا مالک کون ہے اور فرعون کا مالک کون ہے؟ تو یہ دونوں آپس میں خواجہ تاش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم دونوں تو ایک ہی مالک کے غلام ہیں، فرعون کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تیرا یہ آلائے قطع ہے نا، آلائے قطع، تیسا سمجھنے ہو؟ تیسا اپنی زبان اس کی فارسی بھی تیشا آکھنا ہے۔ کیا آکھنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو تیرا تیسا ہے نا، یا تیرا تیشا، جس سے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے، شاخوں کو کاٹا جاتا ہے، اور بھی چیزیں کاٹی جا سکتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہم دونوں تو تیرے مالک، تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے، لیکن تیرا جو قدرت کا جو تیسا ہے وہ آلائے قطع ہے، جس سے قطع کیا، جس سے شاخ کو بریدہ کیا جاتا ہے، شاخ کو کاٹا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شاخ کو اس تیرے جنگل سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے جنگل سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہ سارا عالم ممکنات، عالم ممکنات، عالم ممکنات یہ ایک علم الکلام کی ایک ٹرم ہے، میں اس پر آپ کو نہیں لے کے جاتا، اہل علم کو پتہ ہے۔ تو عالم ممکنات ہر وہ چیز جس کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا، عالم ممکنات کا حصہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور جس چیز کو ابھی وجود میں نہیں لے کر آیا وہ بھی عالم ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ وہ ممکن جو ہے، اور ممکن کیسے کہتے ہیں؟ علمی اصطلاح بتا رہا ہوں، ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کا عدم اور اس کا وجود دونوں برابر ہوں۔ نہیں سمجھے؟ پھر ایک مرجح آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ ایک مرجح آتا ہے جو جانب معدوم کو پیچھے چھوڑ کر جانب وجود کو ترجیح دیتا ہے اور شے کو معدوم سے موجود کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو
تو ہم نہیں تھے نا پہلے. بڑا مشکل مسئلہ ہے اور اسی قسم کے مسائل آگے آ رہے ہیں. اور رومی صاحب کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ خالص ملا بھی تھے, خالص علوم و فنون میں بالکل بال کی کھال اتارنے والی شخصیت تھے. ہر علم کو انہوں نے جہاں جہاں ان کو محسوس ہوا انہوں نے مثنوی میں ذکر فرمایا. تو حضرات یہ سارا جمیع ممکنات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جس شاخ کو چاہا اپنے تیسے سے کاٹ ڈالا. بولو, تو نے جس شاخ کو چاہا اسے تیسے سے کاٹ ڈالا, اور پھر بعض شاخوں کو لے کے تو نے اسے دوسری شاخ کے ساتھ پیوند کر دیا. بولو, پیوند کاری تو سمجھتے ہو ہوتی کہ نہیں, آپ جانتے ہیں نا. اور پھر کہتے ہیں بعض شاخیں ایسی ہیں کہ جس کو تو کاٹ کے پھینک دیتا ہے اسے معطل کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس بیان سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے, جبریہ قدریہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے, تیرے تیسے کے آگے تو موسیٰ بھی کھڑا ہے اور فرعون بھی کھڑا ہے, اور ایک کو تو نے کاٹ کر اس پھل کے ساتھ, اس پودے کے ساتھ, اس درخت کے ساتھ پیوند کر دیا, جوڑ دیا, جس سے ثمر ہدایت ملتا ہے, جس سے سایہ نور کا ملتا ہے, جس سے پھل سرور کا ملتا ہے اور حقیقت کا ملتا ہے. اور مجھے تو نے کاٹا ضرور لیکن پیوند نہ کیا, اس کو تو نے موصل کیا, مجھے تو نے معطل کیا. کاٹا تو مجھے بھی ہے, تیری کلہڑی کا وار میں بھی بنا ہوں, اور تیری چاہتوں کے وار وہ بھی بنے ہیں, لیکن ان کو تو نے حق کے ساتھ جوڑ دیا اور مجھے تو نے جو ہے وہ گمراہی کے ساتھ جوڑ دیا. اور ہم دونوں باہمی خواجہ تاش بھی ہیں, ایک دوسرے کو دیکھیں تو ایک ہی مالک ہے, لیکن ایک کو تو نے موسیٰ بنایا, دوسرے کو تو نے فرعون بنایا ہے. اور اپنی اس ممکنات والے جہان میں سے تو نے جس شاخ کو جب کاٹنا چاہا وہ کٹ گئی, اور کٹنے کے بعد تو نے جس شاخ کو جہاں پیوند کاری کرنا چاہی وہ وہاں جڑ گئی, اور جسے پھینکنا چاہا اسے پھینک دیا گیا, اسے فنا کر دیا گیا. یعنی ایک وہ ہے, وہ شاخ ہے جسے فرعونی شاخ کہتے ہیں, اور ایک وہ شاخ ہے جسے موسوی شاخ کہتے ہیں. اب یہ فرمانے کے بعد رومی صاحب گویا ہمیں اس فرعونی واقعے اور موسیٰ علیہ السلام کے باہمی تذکرے کے ذریعے سے جبریہ اور قدریہ کے عقائد سے روشناس کرا رہے ہیں. گویا اس کا مطلب یہ, اللہ نہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں, نہ گمراہی ہمارے ہاتھ میں. تو چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تم سب آنکھیں کھول کے بیٹھے ہو اس وقت, لیکن اگر چاہو تو آنکھیں بند بھی کر سکتے ہو. تم سارے سن رہے ہو, لیکن چاہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال کے نہ سننے کی منزل میں بھی داخل ہو سکتے ہو. تم چاہو تو بول سکتے ہو, لیکن ابھی اس مجلس میں کوئی نہیں بول رہا, ایک میں بول رہا ہوں اور کوئی نہیں بول رہا. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے بولنا چاہو تو بول سکتے ہو کہ نہیں. ان تو بولو نا, ان تو بولو. جب نہیں بولنا اس وقت نہیں بولنا ہے, ان بولنے کا موقع ہے. بولنا چاہو تو بول سکتے ہو کہ نہیں. تم نے جی کہا, جی کہنا بولنا ہے, لیکن نہیں کہتے. جب کہنا چاہتے ہو کہہ لیتے ہو, خاموشی چاہتے ہو تو خاموش رہ جاتے ہو, کہنا چاہو تو کہہ دیتے ہو. دعا چاہو تو دے سکتے ہو, بد دعا چاہو تو دے سکتے ہو. تم سمندر میں چھلانگ لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو, باغیچے میں جا کے بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو, اندھے کنویں میں گرنا چاہو تو گر سکتے ہو, اور اعلیٰ خوبصورت مسجد میں جا کر سر بسجود ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو. اس لیے فرعون کا یہ عقیدہ یہ ابتدا سے ہی غلط ہے. اللہ پاک نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ پاک نے وہ سارے کردار اور اعمال اور عقائد جس میں بندہ خود فیصلہ کرتا ہے, یہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہوا ہے. اچھا, جن چیزوں میں اختیار نہیں ہے وہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مقدرات میں سے ہیں. بولو کس میں سے ہیں؟ ہاں, وہ اللہ کی مقرر کردہ ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلا آپ نے کب پیدا ہونا ہے, آپ کا کوئی اختیار ہے اس میں؟ بولنے کی نہیں ہو. آپ نے کب مرنا ہے, آپ کو
اس چیز کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ آپ نے کتنے نوالے کھانے ہیں کہ زندگی میں ایک ٹائم نگل نہ کرنا، وہ تو بندہ گن سکتا ہے، لیکن آگے کھانے کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نا؟ اچھا دیکھو، اب میں نے جو پہلے مثال دی تھی کہ آپ یہاں آئیں ماشاءاللہ، اگر راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے آپ کے اختیار میں ہے؟ آپ چل رہے تھے، سامنے سے درخت آ کے روڈ پہ گر گیا، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے؟ تو جہاں مجبور ہو وہاں سوال ہے ہی نہیں، اور جہاں مجبور نہیں ہو وہاں خدا نے سوال رکھا ہوا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو تم سے جو پوچھا جائے گا یہ وہ منہج ہوگا، وہ مقدمہ ہوگا، وہ قضیہ ہوگا جس کے بارے میں خدا نے تمہیں مختار بنایا ہوگا، جس میں تمہارا اختیار ہوگا۔ تو اب تم نے یہ کہنا کہ میں بھی اور ہم دونوں ایک ہی مالک کے بندے ہیں، میں موسیٰ بھی میں بھی، اور شاخ تیرے جو تیسا اور کلاڑی ہے اس کے آگے شاخ کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ وہ جب کلاڑی والا جدھر مارے گا وہاں شاخ کٹ جائے گی، کٹنے کے بعد وہ چاہے تو اسے پیوند کر کے دوسری شاخ کے ساتھ جوڑ دے یا اسے پھینک ڈالے، یہ تو کاٹنے والے کا اپنا اختیار ہے۔ تو رومی صاحب ان کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے جبریوں اور قدریوں کا عقیدہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دو اشعار کٹھے سنیں آپ، اور جو میں نے باتیں کی ہیں وہ پہلے سن لو۔ خواجہ تاشا نیم اما تیشاعت، ہم دونوں خواجہ تاش ہیں، ایک ہی مالک کے بندے ہیں، لیکن جو تیرا تیسا ہے، کاٹنے والا جو ٹول ہے، میں شگافت شاخرا در بے شاعت، وہ کاٹ دیتا ہے شاخ کو تیرے جنگل سے، اور جنگل سے یہ عالم ممکنات مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض شاخ را موصل میں کند، بعض شاخیں تو ایسی ہیں جن کو تو ملا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملاتا ہے؟ حق کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اور شاخ دیگر را معطل میں کند، اور بعض شاخوں کو تو وہ معطل کر دیتا ہے، ملاتا نہیں ہے۔ گویا ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں، گمراہی ہمارے ہاتھ میں نہیں، یعنی یہ کہ ہم خود سے نہ نمازی ہیں نہ خود سے بے نمازی ہیں، اگر نمازی ہیں تو بھی تو نے بنایا ہے، بے نمازی ہیں تو بھی تو نے بنایا ہے، اور یہ عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ بولو، اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ خواجہ تاشا نیم اما تیشات، میں شگافت شاخ را در بے شاعت، بعض شاخ رام وصل میں کند، شاخ دیگر را معطل میں کند۔ حضرات آگے فرماتے ہیں، رومی صاحب فرعون کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اب وہ اپنی مجبوری بتا رہا ہے، مجبور محض ہونے کا کلام کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ بھلا جب شاخ کاٹنے والا کاٹ رہا ہو تو اس کاٹنے والے آلے تیسے کلاڑی اور بھی کچھ ہونا سونی زبان اے شاخاں کپنے ہستے کیا ہونا ہے؟ ہاں جی، ہاں تبر۔ تبر جو ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، تبر، آپ تبر کہتے ہیں نا، تو تبر ہے۔ تبر جو ہے نا یہ پشتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کلاڑی کو کہتے ہیں، تو اس سے شاخوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے فرعون کہ بلا شاخ جب سامنے کھڑی ہو اور تبر اس کی طرف آ رہا ہو تو اس وقت شاخ کا کوئی اختیار ہوتا ہے کہ وہ نہ کٹ سکے؟ بولو بھئی، یہ باتیں
اگر صرف عقل کی طرف لے جائیں معقولات کی طرف اور صرف فلسفیانہ ماحول کی طرف تو سارا جان گمراہ ہو جائے. چونکہ دیکھیں نا رومی صاحب خود ایک بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، بڑے منطقی بھی ہیں، لیکن فلسفے اور منطق کے اندر سے انہوں نے گمراہی نہیں بلکہ ہدایت کو پایا ہے. سمجھے؟ ایک فلسفہ یہ ہے کہ شاخ کے آگے جب تبر آ رہا ہو، کلڑا آ رہا ہو، تو شاخ اس وقت کچھ کہتی ہے آپ کو کہ میں نو نہ کپو، بولو. تو جیسے ہی اس پر اس کا وار ہوتا ہے وہ کٹ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی شاخ اس تیسے اور کلاڑی سے بچ سکے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اب پھر میں 2 شعر پڑھوں گا آگے. ایک بات یہ، اس میں بھی جبر کا کیا مطلب ہے کہ ہم we all are acting in the result of the force which Allah subhanahu wa ta'ala has applied on ourselves. We are not authorized in good and bad. Whatever we commit and whatever we perform in terms of our actions, all this happens from the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is against the beliefs and the fundamental aqaid of Islam. سمجھائی کہ نہیں آپ کو؟ تو اس کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہماری مثال تو شاخ کی طرح ہے. شاخ پر جب کلاڑا لگے تو کہتے ہیں کہ کیا اس وقت شاخ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دستے کو روک سکے؟ بولو نا. شاخ تو بیچاری کھڑی ہوتی ہے. اور کیا فرمایا کہ اگر وہ اس کو روک نہیں سکتا تو جب وہ وار اس پر ہو جاتا ہے تو کیا شاخ اس وار سے اپنا آپ بچا سکتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں. کیا شاخ اس دستے کا وار روک سکتی ہے؟ دوسرا، کیا جب وہ وار ہو جائے تو اپنا آپ بگا کے کہیں لے جا سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے فرماتے ہیں؟ شاخ را برتیشا دستے ہست. آگے فرماتے ہیں نے. دیکھو یہ نئے کو الگ لکھا ہے رومی صاحب نے. کیا؟ شاخ را برتیشا دستے ہست. یہ سوال ہے. شاخ را برتیشا دستے ہست. آگے جواب آتا ہے نئے نہیں. ہیچ شاخز دست تیشا رست. نئے. کوئی ایک شاخ بھی ایسی ہے کہ جو اس دستے کے وار سے اپنے آپ کو بگا کے لے جائے اور فارغ ہو جائے اور جان بچا لے؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں نہیں. مثلا دیکھو یہ ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں، تو ابھی اگر اس کو میں توڑنے لگا ہوں تو یہ سامنے یہ آپ کو شاخ سی نظر آ رہی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ میرا ہاتھ روک لے؟ بولو. اچھا میرا ہاتھ تو نہیں روک سکتی. جب میں قریب لے کے جا رہا ہوں خود کہیں بھاگ سکتی ہے اس سے؟ تو کہا ہم بھی تو تیرے آگے ایسے ہی ہیں اللہ. سمجھائی کہ نہیں؟ نال استغفر اللہ بھی پڑھو سارے. ہاں چونکہ یہ مدح کا مقام نہیں، اس کی مذمت ہو رہی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح ہیں جس طرح شاخ جو ہے وہ تبر کے آگے ہوتی ہے، شاخ کلاڑے کے آگے ہوتی ہے. ہماری حیثیت ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے شاخ کو بنایا اور بنا کے اسے اختیار دے دیا، چاہے تو وہ گل و گلستان میں رہے اور چاہے تو وہ ویرانے میں اپنے آپ کو داخل کر دے. یہ اختیار اللہ نے ہر شاخ کو عطا فرمایا. آگے فرماتے ہیں کہ اب تجھ سے عرضی یہ ہے کہ دعا میں تجھ سے یہ کرتا ہوں. فرعون کہتا ہے کہ تیری وہی قدرت، تجھے اس قدرت کا واسطہ جو کہ تیرا تیسا ہے. کیا ہے؟ وہ تبر ہے، وہ کلاڑی ہے. وہ جو تیری کلاڑی ہے نا، اصل میں اس سے میری مراد تیری قدرت ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلاڑی سے مراد کلاڑی نہیں ہے بلکہ اتھارٹی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ رومی صاحب نے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ جو کہ تیری کلاڑی ہے، تیرا تیسا ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے کہ اس قدرت سے تو مجھ پر کرم فرما تاکہ تو مجھے
کجی سے نکال کر راست بازی کے راستے پہ ڈال دے۔ اب وہ اب دیکھیں یہاں پھر اس کا جو عقیدہ ہے نا وہ غلط ہے۔ وہ کرم تو مانگ رہا ہے لیکن کس طرح مانگ رہا ہے؟ جس طرح جبر کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو عمل میں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی اسی جبر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ جس طرح میرے اختیار نہیں نیکی اور برائی میں امتیاز کرنے کا اور اختیار کرنے کا، تو اور تیرے آگے ہم مجبور ہیں اسی طاقت سے کہ جس کے ذریعے سے تو نے مجھے فرعون بنایا ہے، اسی طاقت سے تو مجھے موسیٰ جیسا بنا دے۔ نہیں سمجھے؟ مجھے ہدایت والا بنا دے۔ تو فرمایا اس طرح کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میں اور آپ جو ہیں وہ تمام تر برائیاں خود کریں اور کہیں کہ میں برائیاں تو کرتا رہوں گا لیکن اللہ تو اپنی طاقت سے مجھے نبیوں جیسا بنا دے، ولیوں جیسا بنا دے، اغواس جیسا بنا دے، اقطاب جیسا بنا دے، اہل اللہ جیسا بنا دے۔ تو یہ طاقت خدا کی ہے ضرور، لیکن اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے قبولیت دعا کی یہ سنت رکھی نہیں ہے کہ تم تمام جہان بھر کے جو فتن ہیں اور جہان بھر کی جو برائیاں ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے زندگی گزارو اور آخر میں یہ کہو اللہ بس تو مجھے ولی بنا دے۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے اندر سے فرعونیت نکال، پھر تیرے اندر موسیٰ کا فیض بھی نظر آ جائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ پہلے اپنے اندر سے فرعونیت کو نکالو، پھر تمہیں موسیٰ کا فیض بھی مل جائے گا۔ تو دوسرا شعر کیا ہے؟ حق کے آن قدرت کے آن تیشا تو راست، از کرم کن این کجی ہا را تو راست۔ یہ وہ شعر جس کا میں نے آپ کو مفہوم ابھی سمجھایا ہے۔ اب میں ان دونوں جو اشعار ہیں ان کو اکٹھا پڑھ رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ شوخ را برتے شادستے ہست نے ہیچ شاخز دستے تیشا رست نے حق آن قدرت کے آن تیشا تو راست، از کرم کن ای کجی ہا را تو راست۔ وارث مسند حضور شیخ العالم۔ اب اگلی بات سن لیں۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے فرعون نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے مناجات کی، ان مناجات کے دوران اس نے ایک کلام اپنے آپ سے بھی کیا، اور کیا کہا؟ باز با خود گفتہ فرعون۔ بعد میں اس نے اس کے بعد فرعون اپنے آپ سے گویا ہوا، اپنے آپ سے بولنے لگا۔ کیا گفتہ فرعون اپنے آپ سے بولنے لگا، اے عجب، اے عجب۔ یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی، کیا عجیب و غریب بات ہے؟ فرمایا کہ من نظر یا ربنا ام جملہ شب، کیا میں وہ نہیں ہوں جو ساری رات یا ربنا کہنے والا ہوں؟ بولو نا، بولو بولو۔ اپنے آپ سے کہتا ہے فرعون، یہ عجیب بات ہے، کیا میں وہ نہیں ہوں جو ساری رات یا ربنا کہنے والا ہے؟ ساری رات بولو بولو، بولتے نہیں آپ لوگ۔
ساری رات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. کیا میں وہ نہیں جو ساری رات یا ربنا کہنے والا ہوں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ فرعون کہہ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ رومی صاحب فرماتے ہیں آگے فرعون کہتا ہے کیا میں وہ نہیں جو ساری رات یا ربنا کہتا ہوں، اور کیا میں وہ نہیں جو تنہائی میں خاکی بھی بن جاتا ہوں اور موزوں بھی ہو جاتا ہوں. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں بھی آپ. کیا میں وہ نہیں جو ساری رات یا ربنا کہتا ہوں، اور کیا میں وہ نہیں جو رات کو بڑا عاجز بن جاتا ہوں، اور کیا میں وہ نہیں جو رات کو موزوں ہو جاتا ہوں. موزوں کسے کہتے ہیں؟ بیلنسڈ کو موزون کہتے ہیں. عربک میں موزون وزن یزن وزنن وزنتن کیا مطلب ہے؟ فهو وازن. مفعول کیا آتا ہے؟ موزون. موزون کا مطلب کیا؟ جب وزن برابر ہو جائے تو اس کو موزون کہتے ہیں. اور یاد رکھو جو طریق شریعت اور طریق روحانیت میں موزون ہو جائے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اپنے آپ کو موزون بناؤ، اپنا وزن ایسا رکھو، اپنا وزن ایسا رکھو کہ کہیں شریعت میں آگے بھاگے تب بھی پلڑا گر جائے گا، اور اگر گناہ کی جانب بڑھ گئے تب بھی پلڑا گر جائے گا. ایمان والے پلڑے کو زیادتی سے بچانا ہے، اور عمل والے پلڑے کو گناہ سے بچانا ہے. بولو. تو اس کو موزون رکھنا ہے. اس کو کیا رکھنا ہے؟ اس کو موزون رکھنا ہے، اس کو بیلنسڈ رکھنا ہے. اس کو عمل اور پریکٹس اور فیتھ کا جو سکیل ہے اس کو ایون رکھنا ہے، اس کو اوڈ نہ ہونے دینا، اس کو اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہونے دینا. جس نے اس طریقے سے، یاد رکھو جب ترازو کا پلڑا دائیں والا بائیں والا بالکل سیدھے ہو جائیں تو اسی کو تو صراط مستقیم کہتے ہیں. نہیں سمجھے بھائی؟ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. لہذا بندہ کامل بندہ موزون ہوتا ہے، اور بندہ موزون بننے کے لیے بندہ خاکی ہونا پڑتا ہے. یہ جو یہاں ذکر آ رہا ہے کہ خاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو، چونکہ تمہارے پیر بھی خاک پر ہیں، لیکن بات تب بنے گی جب تمہارا سر بھی خاک پر مس ہوگا. بولو. صرف زمین کو پاؤں کے لیے استعمال کرنا بہت بڑی جہالت ہے. اس زمین پر اپنا سر بھی رکھو، چونکہ تیرا سر بھی اسی زمین سے بنا ہے، تیرا پاؤں بھی اسی زمین سے بنا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ تیرے پاؤں سے روندی جائے، بلکہ اسے شرف دینے کے لیے تیرے ماتھے کو اس کے ساتھ رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کا نغمہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. سمجھے؟ تو فرمایا کہ میں وہ نہیں جو رات کو خاکی بھی ہو جاتا ہوں اور موزوں بالکل ٹھنڈا ہو جانا. موزوں مطلب یہ پھر اب سارے شور شرابے وہ زخم تاس ختم ہو گئے. ربی انا ربکم الاعلیٰ کے جھوٹے دعوے فنا ہو گئے. اب وہ ہے اور اس کا رب ہے فرعون. لیکن کہتے ہیں آگے رومی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے چوں بموسیٰ میں رسم چوں میں شمم. کہا کہ عجیب بات ہے، یہ ساری رات میں بندہ خاکی بھی رہتا ہوں، یا ربنا کا ساز بھی الاپتا ہوں، اور بندہ موزون اور بندہ خاکسار بھی بن جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں موسیٰ کے سامنے جاتا ہوں یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ بولو. بولتے نہیں آپ؟ بولتے نہیں. جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو پھر تو میں سب کچھ ہوتا ہوں، خاکی بھی ہوتا ہوں، موزون بھی ہوتا ہوں، یا ربنا کہنے والا بھی ہوتا ہوں. لیکن یہ کیا بات ہے، جیسا ہی موسیٰ کے سامنے جاتا ہوں یہ مجھے ہو کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے جاؤں پھر نہ میں خاکی رہتا ہوں، نہ میں موزون رہتا ہوں، اور نہ ہی میں یا ربنا کہنے والا ہوتا ہوں. جیسے ہی وہ آ جائے پتہ چلا یہ موسیٰ تو اس لیے تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ یا ربنا کہیں،
اور یہ موسیٰ اس لیے تھا کہ لوگ خاکی ہونے پر فخر کریں، اور یہ موسیٰ اس لیے تھا کہ لوگ موزون بن جائیں، معتدل ہو جائیں، عمل اور عقیدے کی اعلیٰ منزلیں حاصل کر لیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ موسیٰ کے سامنے آتا ہوں تو جس کام کے لیے موسیٰ کو تو نے بھیجا ہے وہ سارے کا سارا کام الٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، میں پھر گمراہ ہو جاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جس آدمی کے اندر تکبر ہو، رعونت ہو، اور بندوں پر حاکمیت کے لیے دعوی الوہیت کرنے والا ہو، یاد رکھو اس کے نغمے تنہائی والے وہ صرف دھوکہ ہوتے ہیں۔ جب خدا کے بندے کے سامنے آدمی آ جائے تو اس کی نقلی حیثیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ نقلی حیثیت کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں الہ ہوں، اور یہ نقل ہے، اور اصل ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پتہ چلا جس نے خدا کے حضور پہنچنا ہے، یا ربنا کہنے سے بات نہیں بنے گی، یہ یا ربنا کہنا ہے تو موسیٰ کے طریقے پر کہو گے، اور خاکی بننا ہے تو موسیٰ کے طریقے پر بنو گے، اور موزون بننا ہے تو موسیٰ کے طریقے پر بنو گے، تو پھر تمہارا موزون ہونا بھی محبوب ہوگا، تمہارا خاکی ہونا بھی مقصود ہوگا، تمہارا یا ربنا کہنا بھی مقبول ہوگا۔ پتہ چلا سب کی سب نعمت اور ساری کی ساری عزت اور سارے کے سارے مقامات امت کو اگر ملتے ہیں تو نبی کے صدقے ملا کر۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو موسیٰ کو چھوڑ کے خدا تیرے ربنا کو نہیں قبول کرتا ہے، اور یہی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ موسیٰ ہو کر ان کے پیچھے نہیں بلکہ ان کی امت میں رہنے والا امتی تو تھا نا وہ، اور یہ امت جو دعوت و اجابت اس وقت بھی تھا بھائی، نہیں تھا؟ امت میں تو تھا نا فرعون، حضرت موسیٰ کی امت میں تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن اس نے یا ربنا کہا موسیٰ کو چھوڑ کر، خاکی بنا موسیٰ کو چھوڑ کر، موزون بنا موسیٰ کو چھوڑ کر، تو مردود ہو گیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر موسیٰ کا یہ مقام ہے تو ہم تو جس نبی کے امتی ہیں موسیٰ اس کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، ہاں؟ تو پھر کیسے جرت کرو گے کہ نبی پاک علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو؟ کبھی انہیں اپنا بھائی سمجھو، کبھی انہیں اپنے برابر سمجھو، کبھی انہیں اپنا شریک سمجھو، کبھی کہو کہ وہ ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ پتہ چلا کہ وہ تم جیسے نہیں ہیں، وہ خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والی شخصیت ہے، وہ محبوبیت کا تاج سجائے ہوئی شخصیت ہیں، وہ اولین و آخرین کا مجموعہ ہیں، وہ سید الوجود ہیں۔ تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر موسیٰ کی امت موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے آگے ہماری کتابوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے اسلاف نے، دلائل نے، قرآن حدیث نے یہ بتایا ہے کہ سارے نبی ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں اور مصطفیٰ کریم ہمیں مصلی امامت پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اب آپ اس کا جو تعجب ہے اس کو سمجھے ہیں بھئی، فرعون کا جو تعجب ہے وہ سمجھیں آپ؟ وہ کیوں تعجب کر رہا تھا کہ ساری رات میں کیا کرتا ہوں؟ یا ربنا، جو دسیا ہے وہ دسو، کیا کہتا ہوں؟ یا ربنا، اور ساری رات میں خاکی رہتا ہوں، اور ساری رات میں موزون رہتا ہوں، یہ یاد کرو۔ لیکن کیا ہو جاتا ہے جب موسیٰ سامنے آئی ہے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ تو پتہ چلا جا الحق وزہق الباطل، جب حق آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ بس یہی وجہ، وہ تعجب میں ہے۔ اس تعجب کا جواب آگے رومی صاحب دے رہے ہیں۔ پہلے مجھے یہ تعجب والے شعر پڑھنے دو، محبت سے سماعت کریں، دونوں شعر سنیں۔ باز با خود گفتا فرعون ہے عجب من دریا ربنا
جملہ شب در نہا خاکی و موضوع می شوم چون با موسیٰ میرا سمچون میں شوم تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غزنوی۔ حضرات، اب اس کے تعجب کا جو جواب ہے وہ کہہ رہا فرعون تو نہیں کہہ رہا نا یہ، اب یہ رومی صاحب اس کو جواب دے رہے ہیں۔ رومی صاحب اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت مثال وہ فرماتے ہیں کہ نقلی سونے پر توجہ سب علماء کی، تہاڈی بھی توجہ چاہیے ہے۔ نقلی سونے پر کہتے ہیں نقلی سونے پر اگر تم سونے کی 10 تہ کا پانی بھی چڑھا دو، 10 layers of that gold color, if you coat it, the fake gold is, if you coat that with the gold color, layer after layer, and it reaches up to 10 layers of gold color, جب تہ در تہ 10 تہیں چڑھا دو نا نقلی سونے پر، سونے کی، تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم اسے آگ کے سامنے لے جاؤ گے اس کا کالا منہ باہر نکل کے آ جائے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے ادھر کالا منہ، نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جن لوگوں نے مختلف قسم کی تہیں چڑھائی ہوئی ہیں، قیامت میں ان کا کالا منہ باہر نکل کے آ جائے گا، جو جھوٹے ہیں، نہیں سمجھے؟ سامنے جو ہے بہت سارا ملمہ سازی کی ہوئی ہے، نہیں سمجھے؟ بہت ساری ملمہ سازی کی، لیکن قیامت میں تو نہیں ہوتا نا۔ یوں سمجھو کہ قیامت میں کیا ہے کہ جو اس دنیا اور قیامت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ ہمارا جو باطن ہے نا اس دنیا میں، قیامت میں وہ ہمارا ظاہر ہوگا، نہیں سمجھے؟ جو بہت باطن کرتے ہو نا تو یہ ذرا احتیاط کریا کرو، یہ باطن صرف ادھر تک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا بطن بھی ٹھیک رکھو، سمجھے؟ اور اپنا برتن بھی ٹھیک رکھو، سمجھے؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں ہر چیز باطن میں ہی ہے، لیکن جو باطن ہے آج کل وہ باطن نہیں ہوگا، کل وہ ظاہر ہوگا۔ The inward is going to be the outward in the hereafter. نہیں سمجھے؟ The hidden is going to be the manifest in the hereafter. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جو کچھ آپ نے چھپایا ہوا ہے وہ حشر میں چھپا ہوا رہنے والا نہیں ہے، اس نے کھل جانا ہے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیتل کو اگر آپ سونے کا پانی چڑھاتے رہو، ایک تہ چڑھائی دوسری چڑھائی، لیکن جیسے ہی آگ میں ڈالو گے پیتل کا اپنا چہرہ باہر آ جائے گا، وہ سارے کا سارا رنگ اتر جائے گا۔ لیکن سونے کا کام یہ ہے وہ آگ میں رہے یا آگ سے باہر رہے وہ ہر حال میں سونا ہی رہتا ہے، بولو نا۔ تو رومی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں فرعون، یہ جو تو تعجب کا شکار کر رہا ہے، میں ساری رات یا ربنا کہتا ہوں، ارے تو جھوٹا سونا ہے، تو نقلی دھات ہے، تیرے اوپر یہ ملمہ سازیاں، یہ یا ربنا کہنا اور اپنے آپ کو خاکی و موزون کہنا، یہ سارے وہ مختلف رنگ ہیں جو تو اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اور موسیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے، جب تو اس کے سامنے آتا ہے تیری اصل صورت سامنے آ جاتی ہے۔ جو تو تعجب کر رہا ہے نا کہ اس کے سامنے میں کیوں نہیں کہتا یا ربنا، کہا اس لیے میرا نبی ہے ہی
اس شان والا جو حق اور باطل کے درمیان پہچان کرا دیتا ہے. گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ کیا کام ہوتا ہے ایک نبی کا؟ حق و باطل کے درمیان پہچان کر. یہی کام پھر ولی کا بھی ہونا چاہیے. بولو، یہی کام ولی کا ہونا چاہیے، اور ولیوں نے یہی کام کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے حق اور باطل جہاں امتیازاً معروف نہ ہو وہ آستانہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ جس آستانے میں آپ کو مصلی نہ ملے، مسجد نہ ملے، اور جس آستانے میں آپ کو اذان کی آواز نہ آئے، اور جس آستانے میں خود پیر صاحب مصلی پہ کھڑے نظر نہ آئیں، اس آستانے کو چھوڑ دینا وہاں جانے سے بہتر ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، وہ جو صاحب مزار ہیں ان کا قصد کر کے جاؤ. نہیں سمجھے؟ لیکن ایسے لوگ جو مصلی پہ کھڑے ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے اور گدی پہ جا کے فوراً چوکڑ مار کے نیازیں لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نظر نیاز کے لیے وہ پیر صاحب بن جاتے ہیں، اور نماز کے وقت آئے تو وہ نمازی نہیں ہوتے، تو یاد رکھو اس کا ولایت کے کروڑویں حصے سے بھی تعلق نہیں. سمجھے؟ وہ صرف اگر خدا اس کو بخش دے کسی وجہ سے تو اسی پر وہ رقص کیا کرے کہ شکر ہے. اور میں نے آپ کو اسی مسئلے میں بتایا تھا کہ بعض جھوٹے پیروں کے جو سچے مرید ہوتے ہیں وہ اپنی اس سچی ارادت کی وجہ سے خدا انہیں مقام عطا فرما دیتا ہے، ان پیروں کی وجہ سے نہیں. یہ میں نے مسئلے میں درس دے دیا آپ کو. اب کیا فرمایا کہ رنگ ذرے قلب دہ تو 10 گنا میں شود. فرماتے ہیں کہ کھوٹے سونے کا رنگ 10 حصے بھی اگر چڑھا دیا جائے، کھوٹے سونے پر اگر 10 حصہ بھی رنگ چڑھا دیا جائے، پیش آتش چوں سیارو میں شود، تو جیسے ہی اس آتش کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اس نقلی سونے کا وہ نقلی چہرہ غائب ہو جاتا ہے، آگ اسے جلا دیتا ہے، اور جو کالا منہ ہوتا ہے نا وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو رومی صاحب نے اس کو کہا جو تیرا تعجب ہے نا، یہ اس کا جواب کہ موسیٰ کے سامنے تو کیوں نہیں بول سکتا یہ ساری باتیں؟ اس لیے نہیں بول سکتا کہ موسیٰ جو ہے وہ ایسی وہ تمیز کرنے والی طاقت ہے کہ اس کے سامنے تیری حقیقت سامنے آتی ہے، جو تو نے ملمہ سازی کی ہوئی ہے تہ در تہ، وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتی. جیسے ان کے سامنے آئے گا تیرا جھوٹا رنگ دھل جائے گا اور تیرا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا. رنگ ذرے قلب دہ تو میں شود، پیش آتش چوں سیارو میں شود. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں، ان کے سامنے تیرا یہ جھوٹا رنگ نہیں چلے گا. تو جیسے ہی ان کے سامنے آئے گا تیرا جھوٹا رنگ ختم ہو جائے گا اور تیرا جو اصلی بد رنگی ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس لیے تو یہ نہ کہہ کہ مجھے یہ کیا ہو جاتا ہے، میں ان کے سامنے یا ربنا کیوں نہیں کہہ سکتا، ان کے سامنے میں خاکی کیوں نہیں بن سکتا، ان کے سامنے میں موزون کیوں نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ تو نے ان کے دین کو قبول ہی نہیں کیا ہے، اور وہ ہیں کسوٹی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات. تو جب تو ان کے سامنے جاتا ہے تو تیری جو ملمہ سازیاں ہیں وہ سب دم توڑ دیتی ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تو مسلمان نہیں، تو کافر ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر وہی جبریوں قدریوں والا عقیدہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ کہا کہ اس عالم ممکنات میں تو نے ہمیں قلب و قالب دیا. کیا دیا؟ قلب و قالب دیا. ٹھیک ہے، اے جڑا تو سنا سامنے ہے نا، اے تو سنا قالب ہے. قلب تو مراد تو سنا باطن ہے، سمجھے ہو، جو اندر ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن ہے.
اس سے پتہ چلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن نظر نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتی، تو تمہاری روح تمہیں نظر نہیں آتی لیکن بہرحال موجود ہے، اور جسم تمہارا قالب ہے وہ موجود بھی ہے اور نظر بھی آنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا، وہ پھر ایک کویسچن کرتا ہے۔ کویسچن کیا کرتا ہے؟ کویسچن یہ کرتا ہے کہ کیا میرا جو قلب و قالب ہے، میرا ان ورڈز اور آؤٹ ورڈز، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ بولو نا، بولو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا ہمارے مذہب کے لحاظ سے شراب پینا حرام ہے، بولو۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، بولو، شراب پینا حرام ہے۔ پہلے حلال تھی، پہلے حلال تھی، مدینہ منورہ میں جب حکم آیا تو پھر بولو نا حرام ہو گئی۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ میں پیتا ہوں، لیکن بولو یہ جو میں پی رہا ہوں اللہ کے اختیار میں نہیں کہ وہ مجھے پینے سے روک دے؟ بولو جو اندر سے میری خواہش پیدا ہو رہی ہے، کیا اللہ کے اختیار میں نہیں کہ اس خواہش کو ہی دبا دے؟ اور چلو اگر خواہش آ بھی گئی تو جو میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، خواہش کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور ہاتھ بڑھانے کا تعلق قالب کے ساتھ ہے، نہیں سمجھے؟ اندر جو خواہش پیدا ہوئی، اول تو یہ اگر وہی مار دی جائے تو پھر تو ہاتھ بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر میرا ہاتھ شراب کی طرف نہ بڑھے، اللہ اس پر قادر نہیں، تو اللہ میرے اندر اور میرے باہر پر قادر نہیں ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں یا رب بنا، اللہ اس پر قادر نہیں کہ مجھے یا رب بنا کی خواہش ہی ختم کر دے؟ اس پر قادر نہیں، چلو خواہش ہے بھی تو وہ مجھے بولنا ہی نہ دے۔ تو اب یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ جبریین اور قدریین کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت اور اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہمارے درس نظامی میں یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور بڑے اس کے لیے صحیح بندوں والا دماغ چاہیے۔ جو وہاں بحثیں ہوتی ہیں آپ حیران ہو جائیں، ایسے ایسے اسباق ہیں، چھوٹے چھوٹے نقطے پر پوری بحث ہوتی ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قلب و قالب اللہ کے قدرت میں ہے تو اب اس کی مرضی کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے مغز بنائے اور جسے چاہے چھلکا بنائے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ہے جی، چھلکا جو ہے وہ چونکہ اس کی اتنی قدر تو نہیں ہوتی۔ اب مثلا فروٹ ہے، بولو، فروٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے، مغز۔ اخروٹ دیکھا ہے کبھی کھایا، نصیب ہوا ہے کبھی آپ؟ ہیں جی، بولو نا، آپ بولتے نہیں، اخروٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سارے، بولتے کیوں نہیں؟ بولا کرو، جب میں کہتا ہوں بولا کرو تاکہ پتہ چلے مجلس حاضر ہے۔ آپ پیارے لوگ ہیں اور پیاروں کے لیے اللہ نے مثنوی کا یہ فیضان ہمیں عطا فرمایا۔ تو اخروٹ کے اوپر جو اس کا چھلکا ہے اس کو پوست کہتے ہیں، یعنی وہ اس کا چھلکا ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور اندر کیا ہے اس کے؟ مغز ہے۔ کیا ہے؟ مغز ہے۔ اب وہ فرعون کہتا ہے کہ وہ جو چھلکا ہے اس کو چھلکا کس نے بنایا؟ اور جو اندر مغز ہے اس کو مغز کس نے بنایا؟ تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ جو مغز ہے اس کو چھلکا بناتا، اور جو چھلکا تھا اسے مغز بنا دیتا، اور جو مغز تھا اسے چھلکا بنا دیتا۔ اس سے پتہ چلا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ جو ہم فرعون ہیں یہ بھی اسی نے بنایا ہے، اور اگر وہ موسیٰ ہے، یعنی اگر وہ مغز ہے تو اسے خدا نے بنایا۔ میں چھلکا ہوں موسیٰ تو مجھے فرعون تو مجھے بھی اسی نے بنایا ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جبریہ قدریہ والوں کا عقیدہ ہے، بولو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی بندوں کو کہہ دیا کہ یہ فرعون ہو سی، یہ موسیٰ ہو سی، یہ محمد و احمد و حامد و حماد ہو سی، تو اے ابو جہل ہو سی، نہیں سمجھے؟ ابو جہل ہو سی۔ اتنے مجلس سے ایک شخصیت بیٹھے انہوں نے ابو جہل آ کے سی ایک باری ماشاءاللہ۔ تو بہرحال حضرات میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے
کہ ہمارا جبریوں والا عقیدہ نہیں ہے جی، ہمارا جبریوں والا عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے انسان بنایا، لیکن انسان بننے کے بعد ہم کافر ہوں یا مسلمان ہوں، یاد رکھو یہ اللہ نے ہم نے ابتدائے آفرینش سے نہیں بنایا کہ ہم شروع سے ہی کافر ہوں یا ہم شروع سے ہی مسلمان ہوں۔ اور چھلکے اور مغز کی مثال دینا یہاں قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ چھلکے اور مغز جو مخلوق ہے یہ وہ مخلوق نہیں ہے جس کو عمل کی کوئی منزل سے گزرنا ہے اور اس کا حشر ہونا ہے اور اس سے سوال، میں کیلے کو لوکڑا سوال ہو سی، امرود کو لوکڑا سوال ہو سی، دسو نا، بولو نا، بادام سے کون سا سوال ہوگا؟ لیکن مجھے اور آپ کو اس مثال کے ساتھ ذکر کرنا یہ قیاس درست ہے ہی نہیں ہے، ان کی وہ خلقت ہے، خلقت، اور ہمارا جو ایمان اور عدم ایمان ہے یہ خلقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق ہمارے عمل، ہمارے عقیدے کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں؟ تو بہرحال لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے یہ دلیلیں بہت ہیں۔ اب یہ عام آدمیوں کو کہتے ہیں گمراہ ہو جائے گا، اگر عام آدمی کے سامنے یہ دلائل بیان کریں تو پھر سب کہیں گے ہاں واقعی ہم تو بائی فورس چل رہے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے۔ نیک قلب قالبم در حکم اوست، لحظۂ مغزم کند یک لحظہ پوست، پوسٹ کہتے ہیں کھال کو، چھلکے کو، ٹھیک ہے، اور مغز کہتے ہیں جو اس چھلکے کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قلب و قالب اس کے ہاتھ میں ہے، ساری خلقت اس کے ہاتھ میں، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ مثلا تہاڈی اکھ جڑی ہے تساں تو نہیں نہ بنائی، بولو، تہاڈا نک تساں تو نہیں بنایا، یہ آپ کا قالب کیا ہونا چاہیے، قلب کیا ہونا چاہیے، آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو مثال فرعون دے رہا ہے اس مثال کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، چونکہ اس مثال کے اندر عمل کا کوئی ہاتھ پیر ہے ہی نہیں۔ یعنی مغز اور کھال کی جو بات کی جا رہی ہے اس کا تعلق کردار کے ساتھ نہیں ہوتا، سمجھے کہ نہیں؟ مثلا اخروٹ جیسا بھی ہے اندر اور باہر سے، وہ عمل سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی جو اللہ نے جو ہمارا پوسٹ بنایا ہے یہ بھی ہمارا پوسٹ ہے نا، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر اس کے اندر بھی ہے نا، تو وہ جو اندر بنا اور باہر بنا اس میں تو خدا کی قدرت ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے بنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمل ہمارا کیا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اتنی بات کو تو فرعون کو ہم بھی جواب دینا جانتے ہیں، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ اب ساری قدرت اس کے پاس ہے، چاہے تو وہ ہمیں چاند سا بنا دے اور چاہے تو وہ ہمیں سیاہ کر دے، چاند جیسا روشن مکھڑا عطا فرمائے، یا شب دیجور سے اٹا ہوا چہرہ سیاہ چہرہ دے دے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ خلقت بول کر وہ کردار کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ خلقت کو ذکر کر کے کریشن کو نہیں سمجھے، یعنی جو اللہ کی جو کریشن ہے اس کریشن کو وہ سٹیٹ کر کے اس کے ورڈنگز یوز کر کے وہ پریکٹس کے لیے اپنی نیت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو پریکٹس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پریکٹس تو تمہاری اپنی ہے، جو اس کی کریشن ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہم برے اور اچھے ہیں یہ بھی اس نے بنایا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو اس نے ہمیں کسی کو چاند بنا دیا اور کسی کو روشن مکھڑا بنا دیا اور کسی کو کالا منہ دے دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب آگے کہا کہ خود بخود کون سا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھو اب یہ باتیں عام آدمی سے کرو بگڑ جائے گا، کہے گا بالکل صحیح کہتے ہو۔ کہتے ہیں خود بخود کون سا کام ہو سکتا ہے؟ جتنے کام ہو رہے ہیں سب اللہ کر رہا ہے۔ بولو بولو بولو،
جتنے کام ہو رہے ہیں، ہاں یعنی مطلب کہ خود بخود میں کیسے کافر ہو سکتا ہوں، اور خود بخود موسیٰ کیسے موسیٰ ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو موسیٰ ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے، تو میں جو فرعون بنا ہوا ہوں مجھے بھی فرعون اللہ نے بنایا ہے، اور یہ جبریہ کا عقیدہ ہے جو کہ حرام، ناجائز اور کفر ہے۔ کیا ہے بولو؟ کفر ہے۔ یہ بھی شعر سماعت کر لیں۔ لحظہ ماہم لحظہ ماہ ہم کند لحظہ سیاہ خود چے باشد کارئی غیر الہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ نعریاں شریف۔ لحظہ ماہ ہم، ماہ کہتے ہیں نا چاند کو، ماہ کسے کہتے ہیں؟ چاند کو۔ لحظہ ماہ ہم کند لحظہ سیاہ، کبھی تو ہمیں وہ ایک لحظے میں، ایک وقت میں وہ چاند بنا رہا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کوئی کال اختیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیاہی بنا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی مرضی ہے۔ آگے کہتے ہیں خود چے باشد کار این غیر الہ، کہا کہ یہ کام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے غیر الہ کے سوا، یعنی جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ الہ العالمین خود کر رہا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ آگے وہی بات جو ہے وہ بس انشاءاللہ 2 شعر ہو رہے ہیں، اس کو سماعت کریں۔ آگے وہی بات کر رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو میں سبز کھیتی بن جاؤں، بولو، اور وہ چاہے تو میں زرد رنگ کا بن جاؤں، بولو۔ تو زردی جو ہے وہ بیماری کی علامت ہے، بولو، بولتے نہیں آپ؟ زردی کس کی علامت ہے؟ ہاں، اور زردی کے مقابلے میں سبزی کا ذکر ہوتا ہے، یہ تھوڑی کھانے والی سبزی نہیں، رنگ کی بات ہو رہی۔ تو سبزی جو ہے وہ حشاش بشاش چہرے کی علامت ہوتی ہے، یعنی جب خوشیوں کا دور دورہ، اور زردی بولو، تو یہ بیمار آدمی جو ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ تو وہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو یہ حکم دیتا ہے کہ میں سرسبز کھیتی بن جاؤں تو میں وہی بن جاتا ہوں، اور جب تو چاہتا ہے کہ میں بدصورت ہو جاؤں، زرد ہو جاؤں، تو میں پھر وہی بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا اپنا کوئی کام نہیں ہے، سارا کام یعنی غیر الہ کا نہیں ہے، خود الہ کا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ جسے چاہتا ہے کھیتی ہو جائے وہ کھیتی ہو جاتا ہے، جسے چاہتا ہے زردی ہو جائے وہ زردی بن جاتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے وہ بیٹھ جاتا ہے، جسے چاہتا ہے کھڑا کر دے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا ہو جاؤ، بیٹھانا چاہے بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ پاک نے اس بٹھانے اور اٹھانے کو ہمارے اختیار کے حوالے کر دیا، بولو، اس کو ہمارے اختیار، ورنہ اٹھنا اور بیٹھنا ہمیں کیا پتا تھا؟ اٹھنا اور بیٹھنے کا خالق اللہ ہے۔ اے جڑا سا بیٹھے ہوئے ہو، اے بیٹھنا کس بنایا؟ بولنے نہیں ہو، بولنے نہیں ہو بھئی، تساں تو ہے ہی نہیں، تسیں کیا پتا بیٹھنا کیا چیز ہونی ہے؟ میں تھوڑی بولی بولاں تو شاید تھوڑے سراں ہی گل پوے، مثلا تساں آنے میں کھلتا ہویا کھلوتا ہویا، تو آپ کو کیا پتا کہ کھڑا ہونا کیا چیز ہوتی ہے؟ بولو نا۔ تو یہ کھڑا ہونا ایسے الف کی طرح، یہ اللہ نے بنایا ہے کھڑا ہونا، اس لیے ہم کہتے ہیں اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم اس عمل کے لیے کاسب ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی جب ہم کھڑے ہونا چاہیں تو اللہ ہمیں کھڑا کر دیتا ہے، اور جب ہم بیٹھنا چاہیں اللہ ہمیں بٹھا دیتا ہے۔ عمل کا خالق خدا ہے، اور بیٹھنے اور اٹھنے کے اندر اختیار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بھی علم الکلام کا مسئلہ ہے، اکثر یہ ہمارے علماء بھی اس میں بعض اوقات متذبذب ہوتے ہیں کہ عمل کا خالق اللہ کس طرح ہے۔ وہ اس طرح ہے، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس بیٹھنے کا خالق کون ہے؟ ورنہ آپ خود سے بیٹھ جاتے نا۔ یہ بیٹھنا متعارف کس نے کرایا ہے؟ بات یہ ہے
اچھا ہنسنا، آپ خود سے کبھی ہنسنا تیار کر سکتے ہو؟ چونکہ آپ دنیا میں آئے کہ سمجھو تو سن دنیا کلے ہو، تو کس طرح تھوڑے دماغ میں آ سی کہ میں ہنسنے والی کوئی چیز بناواں تو پھر خود منہ ڈنگا کر کے آخو اے ہنسنا ہونا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہنسنے کا خالق کون ہے؟ بولتے نہیں آپ سب کے منہ پر ایسے شام کے 12 بجے ہوئے بولتے نہیں ہو؟ ہنسنا کس نے بنایا ہے؟ اور غصے میں جب آپ کی آنکھیں ایسی پھول جاتی ہیں اور آپ کے کانوں سے دھواں باہر آ رہا ہوتا ہے، یہ غصے کی حالت کو کس نے بنایا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے جو عمل ہوتے ہیں ان اعمال کا خالق خدا ہے، لیکن ان اعمال کو پرفارم کرنے کے لیے جو اس کی اتھارٹی ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم نہ بیٹھنا بنا سکتے ہیں، نہ کھڑا ہونا بنا سکتے ہیں، نہ سجدہ بنا سکتے ہیں، نہ رکوع بنا سکتے ہیں، نہ کھانا بنا سکتے ہیں، نہ پینا بنا سکتے ہیں۔ ہم کوئی چیز خود نہیں بنا سکتے، ہر چیز کا بنانے والا خدا ہے۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ جس کو خدا نے بنایا جب یہ کرنا چاہیں تو ہم اپنی نیت کے لیے آگے جب بڑھنے لگتے ہیں تو خدا اسے عمل کی صورت دے دیتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اب یہ کہنا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو کہا کہ تم فرعون بن جاؤ تو ہم فرعون بن گئے، اللہ نے کہا تم موسیٰ بن جاؤ موسیٰ بن گئے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہماری خلقت کو اس لیے بنایا اور پھر عمل کو اس لیے بنایا تاکہ خلقت کے ذریعے عمل کو اخذ کیا جائے، اور اس اخذ کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اختیار کو اختیار کرنے کے لیے کسب کی طاقت دی ہے۔ تو جو آدمی کسب کرتا ہے خدا اس کے کسب کو عمل کی منزل میں ڈال دیتا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ شعر سماعت کریں، پہلے تحت لفظ میں سنو۔ سبز گردم چونکہ گوید کشت باش، سبز گردم کہتے ہیں میں سبز ہو جاتا ہوں کس وقت؟ چونکہ گوید کشت باش، جب وہ کہتا ہے کھیتی بن جا۔ بولو نا، کھیتی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبزی ہوتا ہے، بولو نا۔ تو کہا کہ جب وہ مجھے کہتا ہے نا سبز ہو جا تو میں پھر کھیتی کی مثل سبز ہو جاتا ہوں۔ اور پھر میں زرد گردم چونکہ گوید زشت باش، زشت کہتے ہیں مکروہ کو، پیڑے کو، بد شکل کو، برے کو، اس کو زشتی کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ کشت بھی ہوتا ہوں تو اس کی وجہ سے، زشت بھی ہوتا ہوں تو اسی کی وجہ سے، حالانکہ یہ بات نہیں، یہ جبریوں کا عقیدہ ہے۔ سبز گردم چونکہ گوید کشت باش، سبز گردم چونکہ گوید کشت باش، زرد گردم چونکہ گوید زشت باش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور نظر حضور شیخ العالم۔ آخری شعر اسی جبر و قدر کی بات کو فرعون اپنی طرف سے اور تاکید کے ساتھ بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری مثال اللہ کا جو حکم کن فکان ہے نا، بولو ہماری حیثیت اللہ کا جو حکم ہے کن فکان، میں بتاتا ہوں اس کو، اس کے آگے ایسا ہی ہے جیسے بلے کے آگے گیند ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں ہو؟ جس لئے تو ہم بلے نال مارنے ہو گیند کی، بیٹ کے ساتھ جب آپ ہٹ کرتے ہیں بال کو
تو بال آخنی ہے ٹھہر میں تھوڑا کم کرنی ہے، وہ تو بھاگ جاتی جدھر، اچھا جس سائڈ پر آپ اس کو مارتے ہیں اسی طرف جاتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کن ہو جا، تو فکان بس ہو گیا. کچھ ہمارے جو جاہل قسم کے قوال ہیں کن فیکان کہتے ہیں جی، انہوں نے کان ہی کوئی نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں. اللہ کیا فرماتا کن فکان، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو کن فکانا اصل جو عبارت ہے کس طرح، کن فکانا، ہو جا تو پس وہ ہو گئی. بولو ہو جا اور پس وہ ہو گئی. تو کہتے ہیں جب اس نے خود کہا جو ہو جا تو پھر ہم ہو گئے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بلے کے آگے گیند ہوتی ہے، گیند کو جدھر بھی بلہ مارتا ہے بلے کو چوگان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ چوگان. میں نے یا جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں نے اس کو انگلش ڈکشنری میں دیکھا تو انہوں نے لکھا ہوتا پولو. سمجھے کہ نہیں بھائی؟ تو اس میں بھی کچھ بولو. پولو گیم دیکھی ہے آپ نے؟ ہیں یہ پولو واحد گیم ہے جس میں خوبصورتی ہوتی ہے ہر طرف، سمجھے کہ نہیں؟ بندے بھی اسی برائے نام ہونے ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورتی اسے واسطے رکھنے. 2-3 آدمی بیچارے ایک ڈنڈا لے کے پورے جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے خوبصورت ماحول ہوتا ہے اور جہاں لاکھوں لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عجب وہاں شور شرابہ اور میدان بھی برائے نام ہوتا ہے. تو بہرحال وہ پولو وہ چوگان کا انہوں نے میننگ لکھا ہوا تھا کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے. اب جو پولو گیم ہے اس میں ایک بال ہوتی ہے، بولو، تو اس کا بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریکٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، بیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیٹ تو بلا ہونا ہے. پولو والا کس تانوں پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. وہ جس سے گیند سٹک ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، ہاں بس سٹک ہوگی. تو وہ جو پولو سٹک ہے تو جب وہ اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ بیچارہ کو وی واری اس طرح کرنا ہے، وہ دور سے لگتا ہے کوئی بچے کو جھولا دے رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ کئی دفعہ پھر وہ اس کو ہٹ کرتا ہے تو جدھر وہ پہنچانا چاہتا ہے تو یہ تو بندہ ہے، کبھی پہنچے گی کبھی نہیں. تو اللہ جو چاہے وہ تو ہوتا ہی ہے نا، بولو. تو اب یہ بالکل جبریوں والا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ؟ کہ ہم تو جو اس کا حکم کن فکان ہے اس کے آگے ایسے ہی ہیں جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہو جا تو ہم وہ ہو گئے. اس نے کہا نمازی ہو جا، میں نمازی ہو گیا. اس نے کہا فرعون ہو جا تو میں فرعون ہو گیا. اس نے فرمایا تو موسیٰ ہو جاتا، موسیٰ ہو گیا. فرمایا ایسا نہیں ہے. تو فرمایا ہماری وہ رومی صاحب فرماتے ہیں فرعون کہتا ہے کہ ہم تو اس گیند کی مانند ہیں کہ جس کو بلہ جب ہٹ کرتا ہے، بلہ جب اس پر ضرب لگاتا ہے تو وہ گیند پھر وہاں کھڑی نہیں رہتی، جدھر وہ اس کو بھیجتا ہے اور جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہ گیند وہاں جاتی ہے. تو فرمایا ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بھی اس مکان و لا مکان میں اس کے کن فکان کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. مکان و لا مکان. اب یہ بھی بڑا ٹائم نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نہیں تھے، بولو، جب ہم نہیں تھے، انشاءاللہ اگلی نشست میں علمی موضوع ہے، خشک ہوگا لیکن علمی ہوگا. میں کوشش کروں گا تھوڑی تھوڑی تری اس پر لگا کے آپ کو پیش کروں انشاءاللہ. ہے جو علم الکلام کے مسئلے ہیں کچھ جو ہیں وہ یہ جو اہل عقول ہیں ان کے مسائل بڑے ادق ہوتے ہیں. تو ایک ہے ہمارا یعنی ہونا، تو فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہونا اللہ کے علم میں تھا، بولو، لیکن اس وقت ہم کسی مکان میں تو نہیں تھے نا، بولو نا. لیکن جب ہم ادھر آئے تو مکان میں آئے، بولو. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح بلے کو گیند سے مارتے ہیں نا تو جدھر اس کو بھیجیں گیند کو ادھر ہی جاتی ہے. تو ہم اگر پہلے مکان کے غیر میں تھے تب بھی اس کی کن فکان کی وجہ سے، اور جب وہاں سے مکان میں آ گئے تو یہ بھی اسی کن فکان کی وجہ سے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں. ہم جب نہیں تھے، کیوں نہیں تھے اس وقت؟ چلو تھوڑے کو پوچھنا نا،
بھائی جس تہاڈی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے بھائی آئی صاحب ہے جی؟ چلو صرف سال ہی دس دو 61 سے آپ 60 میں کیوں نہیں تھے؟ آپ 61 میں کیوں آئے ہیں جی؟ تو جب آپ 61 میں آئے ہیں اس سے پہلے بھی تھے تو صحیح، اللہ کے علم میں تو تھے نا، لیکن آپ اس وقت نہ مکان میں تھے نہ زمانے میں تھے، آپ اس وقت نہ اوپر تھے نہ نیچے تھے، کہیں بھی نہیں تھے، پر تھے نا۔ تو فرما رومی صاحب اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ بس اس کا کن فکان کا بلہ چلا نا تو ہم مکان میں بھی گھومتے رہے، لا مکان میں بھی گھومتے رہے۔ بھائی ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو میں نے بہرحال اس کو آسان کر کے بتا دیا کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ سے سارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے نہیں تھے لیکن کچھ تو تھا نا۔ بولو، کائنات میں کسی کو نہیں پتا، لیکن کائنات والے کو تو پتا ہے نا کہ حاجی افضل نے آنا ہے، چونکہ میں نے اس کو لانا ہے۔ تو اب وہ فرعون یہ کہتا ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا میں جو فرعون ہوں خبردار جو میرے اوپر اعتراض کرو، مجھے تو اس نے خود فرعون بنایا ہے۔ تو اگر یہ مرحلہ ہو تو پھر یاد رکھو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، پھر نبی کے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کسی کو حلال اور کسی کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جب سب کچھ خدا نے اپنی مرضی سے ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں عمل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم چاہے ہم فرعون بنیں یا موسیٰ بنیں، پھر تو خدا کی مرضی سے بنیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنے سے قرآن، صاحب قرآن، شریعت، طریقت، حلال حرام، جائز ناجائز، سارے کا سارا ڈھانچہ دڑام سے گر جاتا ہے۔ پتہ چلا ہم ایسے مجبور محض نہیں ہیں جس طرح ہم خلقت میں آنے کے لیے مجبور محض تھے، عمل کے لیے اور عقیدے کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے قدر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے لیے اختیار رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس اختیار کو اپنانے کے لیے نبوت کا معیار رکھا ہوا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بس یہ آخری شعر ہے، اس کو سماعت کر لیں۔ پہلے ذرا اس کا لفظی جو کلام ہے اس کو دیکھ لیں۔ تحت لفظ میں پیش چوگاں ہائے حکم کن فکاں، میں دویم اندر مکان و لا مکان۔ دویدن کہتے ہیں دوڑنے کو، تو کہتے ہیں میں تو گیند کی طرح دوڑ رہی ہوں، کبھی مکان میں ہوں کبھی لا مکان میں ہوں۔ فرعون کہتا ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اس پولو کی گیم کی طرح ہیں کہ جس میں گیند کو بلہ جب مارتا ہے تو بس گیند کا اپنا اختیار نہیں رہتا، تو اس میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں فرعون، کہ جب اللہ کے بلے سے مراد اللہ کی قدرت لے لو نا، بولو اللہ کی قدرت۔ تو اس نے اپنی قدرت سے کہا کہ جاؤ اب عدم سے اٹھو اور وجود کی طرف نکلو، فرام ناٹ بینگ نا موو آن ٹورڈز بینگ۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ کا حکم تھا نا، بولو فرام ناٹ بینگ ٹرانسفرنگ us towards being another state. This can only be done with the powers of Allah subhanahu wa ta'ala. No one can exist by himself. بولو۔ تو یہ تو بھئی فرعون بدبخت، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ تو جب وہاں تھا تو وہ اللہ پاک نے وہاں رکھا، اور جب ادھر آیا تو اللہ نے ادھر رکھا ہے۔ اس پر تو سوال تجھ سے ہوگا بھی نہیں، خدا تجھ سے یہ تو نہیں پوچھے گا تو مکان میں کیوں رہا، لا مکان میں کیوں رہا؟ بولو، اللہ تجھ سے یہ پوچھے گا جب تجھے غیر مکان سے مکان میں داخل کیا تو جو ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو نے اس کو کیوں نہیں پورا کیا ہے، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ پیش چوگاں ہائے حکم کن فکان، پیش چوگاں ہائے حکم کن فکان، میں دویم در مکانو لا مکان۔
حضرات یہ سارے اشعار بظاہر آپ پر ثقیل رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک ایک شعر کو آپ کی سادی زبان میں منتقل کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بائی فورس نہیں چل رہے ہیں، ہم اپنی اتھارٹی کے مطابق آگے چل رہے ہیں، اور جس چیز میں ہماری اتھارٹی ہے we will be questioned in that field where we have our own authority. We are going to be questioned in that particular field. اور دوسری کون سی جگہ ہے؟ where there is no authority we will not be questioned in that field. سمجھے کہ نہیں؟ بولو نا. جہاں پر ہمارے اختیار نہیں وہاں ہم سے سوال نہیں، اور جہاں ہمارے اختیار ہے وہاں پر ہم سے سوال ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ بارک اللہ. عظیم الشان درس مثنوی جانشین حضور شیخ العالم سے خوبصورت درس سنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور نور ٹی وی کی یہ بہاریں اسی طرح پوری دنیا میں چمکتی دمکتی رہیں، اور نور ٹی وی کے ذریعے فیضان اللہ کرے پوری دنیا میں اسی طرح جاری و ساری رہے. ہماری اس مجلس میں الحمدللہ اللہ کے خاص فضل سے کثیر تعداد میں علماء کرام، خلفاء کرام اور الحمدللہ اہل محبت دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں. ہمارے جناب محترم صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب دیوان حضوری، ہمارے محترم جناب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نرین شریف خلیفہ تنویر محمود صدیقی صاحب، صاحبزادہ لبیب ربانی صاحب، علامہ عبدالمتین صاحب، علامہ محمد فاروق امن صاحب، بیرسٹر مرزا رشید صاحب، نیاز گولڑوی صاحب اور قاری فخر الزمان صاحب، اور ہمارے انتہائی محترم جناب علامہ سید عطا اللہ شاہ صاحب، قاری شاہ محمد نوری صاحب، خلیفہ قاری عبدالرشید صاحب، اور ہمارے محترم جناب علامہ احسان الحق صاحب، علامہ عبدالقدوس ہاشمی صاحب، ہمارے انتہائی ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ محمد عاطف جبار حیدری صاحب. ماشاءاللہ اس بزم کی رونق بنے. تمام علماء کرام کی نمائندگی کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب اپنا مختصر پیغام ارشاد فرماتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سادات ذی وقار، علماء اہل سنت، مفتیان ذی شان، خلفائے ذی الاحترام، حاضرین سامعین، میں نے اور آپ حضرات نے جانشین حضور شیخ العالم کی زبان سے بہت خوبصورت درس مثنوی سماعت کیا ہے، اور یہ جتنے علماء کرام جن کے اسماء گرامی لیے گئے ہیں یہ ایک جماعت ہیں، بے شک یہ ایک انجمن ہے، بے شک، اور الحمدللہ یہ ایک مشن کے سپاہی ہیں. سبحان اللہ. جانشین حضور شیخ العالم کے ساتھ ان کی محبت جس کی بنیاد مسلک ہے، بے شک، عقیدہ ہے، محبت ہے، معرفت ہے، اور وہ اولیاء کاملین کا پیغام روئے زمین پر پھیلانا ہے. بے شک، اور ان علماء کرام کا یکجان ہونا یہ گزشتہ سنڈے کو لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا، جب جانشین حضور شیخ العالم حضرت دیوان حضوری کے اس عظیم الشان پروگرام میں حضرت پیر عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری کی دعوت پہ گئے. حضرت میں نے اس تھوڑے سے عرصے میں ایسا مجمع نہیں دیکھا ہے، بہت بڑا بھرپور مجمع، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ پیر عرفان شاہ صاحب کی غلامی نسبت حاضری حضرت دیوان حضوری نے قبول فرما لی ہے. وارثوں کا، مالکوں کا کرم ہو تبھی بات بنتی ہے، نہ نیر وہایوں بندی ہے، نہ درد سنایوں بندی ہے. اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایوں. اور یہ جو آج کا درس تھا بڑا مشکل ترین تھا، مشکل ترین تھا. برے آیا ہو صحیح.
اگلا مشکل وہ کڑوا ہوگا. آج والا ایسا مشکل سی کہ پھکا جیسی سمجھ نہیں سی آ رہا. لیکن کیا بات ہے جی پیر صاحب کی. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کڑوی یا پھکی چیز جو ہے نا اس کو ڈریا نہ کرو. کوڑا منہ مصبر کر دی تے پھکا منہ ہریڑا، پر جس دم پیٹ دے اندر جاون دور کرن سب پیڑا. ہاں یہ کمال ہے. جس دم پیٹ دے اندر. حضرت جی آپ نے اتنے باریک مسائل کھولے. جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا حلتا سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں انسان مختار ہے یا محتاج؟ اگر وہ مختار ہے تو محتاج کیسے، اور اگر محتاج ہے تو مختار کس چیز کا؟ جناب مرتضیٰ کے سامنے کھڑا تھا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ کو اٹھاؤ. اس نے ٹانگ کو اٹھایا. فرمایا اب دوسری کو اٹھاؤ. حضور نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. فرمایا یہی بات ہے اتنی کہ کچھ معاملات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیے، اور وہ اختیارات اللہ والوں کی تعلیمات، رسول اللہ کی شریعت اور بندگان خدا کی نسبت سے نصیب ہے. اور اس پر جو ایمان کی تفصیلات ہمیں بچپن میں علماء نے، اساتذہ نے، بزرگوں نے سکھائی تھی، سمجھائی تھی، اس کے اندر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی. الحمدللہ ہم اسی مضمون کو بڑی وسعت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ سن رہے ہیں. اور پیر صاحب کا پورے مضمون کے اندر ایک یہ جملہ یہ میرے دل کو لے گیا ہے. سبحان اللہ. کہ خاک کے ساتھ پاؤں تو جڑے ہوئے ہیں، کاش پیشانی بھی جوڑی جائے. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. ذرا بآواز بلند کہو سبحان اللہ. پورے درس کی روح ہے جی. پاؤں تو جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے جوڑے ہیں، اور پیشانی جوڑنے کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے. اگر بلندی چاہیے تو اس کو. اور دیکھو نا انسان بنا تو خاک سے ہی ہے نا. سب علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے. پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کو کہو کہ یہ آبی ہے، محسوس کر جائے گا. اگر آپ کوئی ہوا تو بنائے، ہوا ہی ہے، مولو اور زیادہ محسوس کر جائے گا. اور یہ آگ سے بنا اس کو کہو یہ ناری ہے، پھر تو مولو سر ہی چڑھ جائے گا. لیکن اگر کہا جائے یہ خاکی ہے تو اس میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے. آخر بات حالانکہ ساری چیزیں درست ہیں، پر خاک پر ناز کیوں ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں یہی تو وہ حقیقت ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کی عاجزی کو دیکھو، انکساری کو دیکھو. پھل بھی اس میں، پھول بھی اس میں، رونق بھی اس میں، خوشبو بھی اس میں، سبزہ بھی اس میں. اولیاء کاملین کی تعلیم ہی یہی ہوتی ہے. یہی بات ہمارے زہد الانبیاء بابا فرید پاک سمجھا گئے. منیم واللہ یارا منیم، سر سرم کاز کازم منیم. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں اور مٹی دے نال مٹی ہو کے رکھ پچھان کوئی نہ یار. اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ ملا کر اپنی حیثیت ختم کر دے، لیکن ختم کرتے وقت تیرے پاس رنگ کون سا ہو؟ لا الہ دی رمز نیاری الا اللہ بھی کہیو یار. میں تمام اہل محبت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آتے ہو اور ایک کسوٹی کے پاس آتے ہو. آج پتہ چلیا کہ تھے کئی بندے آنے تھے کئی نہیں آنے. تو کسوٹی دے سامنے جاؤ نا تو حقیقت کھول کے سامنے آ جاندی. یہ وہ کسوٹی ہے، وہ عقیدہ اہل سنت کی اصل ہے، بنیاد ہے، روح ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے اور آپ آنے والوں کو شاد، آباد اور دونوں جہانوں میں زندہ باد رکھے. ماشاءاللہ. معزز ناظرین، حاضرین، آپ نے حافظ صاحب کا پیغام سنا. انشاءاللہ آنے والا اتوار 12 مئی کو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آستانہ عالیہ نعری شریف کا یہ خوبصورت مرکز جو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تیار کردہ ہے، اس مرکز میں ماہانہ محفل کا بندوبست ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو 12 مئی کو 6:30 بجے انشاءاللہ ماہانہ محفل ختم خواجگان و ذکر ہوگا.
11ਵੀं शरीफ का ये खूबसूरत अजीम उशान प्रोग्राम होगा। जिस तरह हर महीने यहाँ 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी नूर टीवी के ज़रिए बराह रास्त नशर होगा। जितने भी लोग दूर दराज के रहने वाले, हमेशा की तरह आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ 12 विक्टोरिया रोड आस्टन बर्मिंघम में पहुँचना है। ठीक 6:30 बजे प्रोग्राम का आगाज़ होगा और नमाज मगरिब से पहले इंशाअल्लाह दुआ होगी। ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी पर्दे का बंदोबस्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होता है। लंगर शरीफ का भी बंदोबस्त तमाम अहले मोहब्बत के लिए होगा। तो मैं तमाम नाजरीन हाजरीन को बिलखुसूस दावत दूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को में आने के लिए यकीनी तौर पर कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह नूर टीवी से बराह रास्त नशर होगा। ख़त्म ख़ाजगान क़िबला पीर साहब पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ज़िक्र भी आपके साथ होगा और सब के लिए इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ भी होगी और नरिया शरीफ के इस खूबसूरत मरकज़ से आपका खूबसूरत रूहानी पैगाम भी सुना जाएगा। तो तमाम जितने भी घरों में बैठे हैं, अगर किसी वजह से यहाँ ना पहुँच सके तो आप अपने घरों में इस महफ़िल का बंदोबस्त करें। अपने बच्चों के साथ बैठकर आपने टीवी के सामने बैठकर इस ख़त्म ख़ाजगान में ज़िक्र में शामिल होना है। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आने वाला दरस मसनवी जो 14 मई बरोज़ मंगल को ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह शुरू होगा। नमाज मगरिब से पहले इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए ख़त्म हो जाए। आपने यहाँ पर बर वक्त पहुँचने की कोशिश करनी है। 14 मई बरोज़ मंगल 8 बजे इंशाअल्लाह दरस मसनवी होगा। नूर टीवी से ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर होता है। हाज़रीन जो है वो अपना कोशिश करें कि 8 से पहले यहाँ पहुँच जाएं ताकि प्रोग्राम का आगाज़ ठीक 8 बजे हो सके। हमेशा की तरह हमारी ये बहन है माशाअल्लाह, बड़ा भरपूर तावन करती हैं। कई मरतबा उनके ऐलानात भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो यहाँ हमारे मुश्ताक साहब से रब्ता करके, हमारे क़िबला पीर साहब से रब्ता करके वो यहाँ पर अहले मोहब्बत जो दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए लंगर शरीफ का दरस मसनवी के बाद जो लंगर शरीफ होता है उसका बंदोबस्त करती हैं। हमारी बहन है माशाअल्लाह शमीम साहिबा, लीड्स से, इन्होंने रहती लीड्स में माशाअल्लाह अपने पीरखाने इस आस्थाने में खूबसूरत लंगर का बंदोबस्त हमेशा करने की कोशिश करती हैं। और जब भी कभी उनको मौका मिले तो कोशिश करती हैं कि हर मंगल को शामिल, बाज़ औक़ात लोग ने टाइम लिया होता है, लोगों ने कोशिश करते वो भी शामिल हो। तो उन्होंने क़िबला पीर साहब की खिदमत में गुजारिश की है कि सुमेरा और ईदन की सलामती के लिए, उनकी दराजी उम्र के लिए, सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ करें और उनके वालिदैन मरहूमीन के लिए भी खुसूसी दुआ की जाए। तो अल्लाह ताला हमारी इस बहन की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और ऐसी महफ़िलें हमेशा जारी और सारी रहे। मैं बिला ताख़ीर जानशीन हज़ूर शेख़ुल आपकी खिदमत आले मुल्तमिस हूँ कि ज़िक्र के साथ जितने भी लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं सभी ज़िक्र में शामिल हों। चाहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं या नूर टीवी के ज़रिए देख रहे हैं या वेबसाइट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस वक्त ये लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी अपने घरों में ये बैठकर इस महफ़िल में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आए मिलकर ज़िक्र करते हैं और खूबसूरत दुआ में शामिल होते हैं। माशाल्लाह हज़रात, आपने समात किया कि इंशाअल्लाह अगली जो मसनवी शरीफ है वो 8 बजे उसका आगाज़ होगा। काफ़ी देर हो जाती है और घरों में जो लोग प्रोग्राम देखते हैं वो भी इस वक्त को जहन में रखें। इंशाअल्लाह हम 8 बजे दर्स शुरू कर देंगे फ़ौरन। जी, आना शुरू कर दें। आप 7:30 बजे आप पहुंच जाएं तो 7:45-8 बजे बाकायदा आगाज़ हो जाए और फिर इंशाअल्लाह दर्स के फ़ौरन बाद हम नमाज मगरिब अदा करें और फिर सबको लंगर पेश किया जाए। इस तरतीब को ज़रा सब लोग ज़हन में रखिएगा। हम क़िबला साहबज़ादा इरफ़ान शाह साहिब दीवान हुज़ूरी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने अपने अजदाद और अपने मशाइख का जो उर्स है वो बहुत ही आला शान के साथ मनाया और वाकई इस दफ़ा वो हाल जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था वो अपनी तंगी दामानी का शिकवा करते नज़र आ रहा था। कसरत से उलमा भी और अवाम उन्नास ने शिरकत की। अल्लाह पाक आपकी ये काविश कबूल फरमाए और अपने मशाइख की बारगाह में जो आपने अपनी हाज़री पेश की है, अल्लाह इसको आपके लिए बुलंदी दरजात और आपके लिए बुलंदी मकामात का ज़रिया फरमाए। और इंशाअल्लाह ये आपको बता दिया गया है कि 8 बजे इंशाअल्लाह आइंदा मसनवी शरीफ का दर्स होगा। जो आप बैठे हैं इस वक्त को ज़हन में रखना और पहले से तशरीफ़ लाएँ। और जो 11वीं शरीफ है माहाना, इंशाअल्लाह ये 6:30 बजे इतवार को 12
تاریخ آپ سب علماء اس کو نوٹ کر لیں، آپ سب اہل محبت بھی 11ویں شیف میں آیا کریں۔ یہ ہمارے یوں سمجھو ایک درباروں کا پروگرام نہیں، یہ سنیوں کا پروگرام، چاہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی، جو مرضی ہے، لیکن سب کا متفقہ پروگرام ہے۔ یہ جو 2-3 پروگرام ہیں یہ سنیوں کے باہمی پروگرام ہیں، جس میں ایک میلاد النبی ہے اور دوسرا 11ویں شریف۔ اس میں آپ ضرور شریک ہوں انشاءاللہ۔ اتوار کو سبھی لوگ تقریباً چھٹی پر ہوتے ہیں، تو ٹیلی ویژن پر جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی سوئچ آن کیجئے گا ٹی وی کو، انشاءاللہ 6:30 بجے کے بعد لائیو براہ راست انشاءاللہ 11ویں شریف کی مجلس آپ کو دکھائی جائے گی، اور آخر میں انشاءاللہ ختم خواجگان شریف اور ذکر کی محفل کا انعقاد بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ 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 رسول اللہ. میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورة الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ آج کی یہ پربہار پر نور اور مجلس کو جو کیف و سرور سے معمور مجلس تھی، اللہ تیرے کرم سے اللہ اس میں ہر آنے والے کو جو بنفس خود یہاں موجود ہے اور جو گھروں میں اور دیگر جگہوں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ ہم گناہ گار اپنے گناہ لے کر حاضر ہیں، ہم اپنی خطائیں لے کر حاضر ہیں، اپنے وہ اعمال جو نہیں ہونے چاہیے تھے سب لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ تو ہمیں پاک فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو دانستہ ہوئے نہ دانستہ ہوئے، اندھیروں میں ہو گئے اجالوں میں ہو گئے، مجلسوں میں ہوئے یا تنہائی میں ہو گئے، اے کریم غفور ذات ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ نیکی جس میں حسن ہے
جس میں نور ہے، جس میں تیری رضا ہے، اللہ نیکی کو ہمارا مقدر بنا دے، نیکی کو ہماری عادت بنا دے، نیکی کو ہماری سرشت بنا دے، نیکی کو ہمارے ظاہری اور باطنی مزاج کا حصہ بنا دے۔ پروردگار ہماری پیشانیوں کو جھکنا عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کو دور فرما دے، اللہ بیداری عطا فرما، اللہ ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کے تجھے منانے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ ہمارے دنوں کو پاک فرما، ہماری شاموں کو پاک فرما، ہماری راتوں کو پاک فرما، اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا قبر و حشر کی خیر عطا فرما، اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کو اپنی عقیدے، اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ اس ملک میں ہماری نوجوان نسل کو جو ہمارے اصول ہیں، ہمارے قواعد و ضوابط ہیں مذہبی، اور ہمارے خاندانی جو اسلامی رسوم و رواج ہیں، اللہ ان سب کی پاسداری عطا فرما۔ رب کائنات ہر گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول عطا فرما، ہر مزاج کو اسلامی مزاج عطا فرما، ہر عادت کو اسلامی عادت عطا فرما، اللہ ہر عمل کو اسلامی عمل عطا فرما۔ رب کائنات جتنے لوگ آئے ہیں اور جو گھروں میں ہیں، اللہ دعاؤں کے لیے کہنے والوں کی دعائیں قبول فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں الہی ان کی بیماریاں دور فرما، شفا کلی سب کو عطا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار میں کمی ہے، اے رازق ذات سب کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین جن کو دینی دنیاوی امور میں مشکلات ہیں، اللہ سب کی کل مشکلات آسان فرما۔ یا رب العالمین رب کائنات فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما، اسلام میں اسلامی ممالک میں جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اس وطن میں جتنے اہل ایمان اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اس ملک برطانیہ میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں پرامن رہ کر ایمان کے اصلی چہرے کو واضح کر کے فخر کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، ہمیں انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اتحاد کو فروغ دینے کے لیے اسلامی و مذہبی فکر عطا فرما۔ رب کائنات ہمیں عقائد حقہ اہل سنت والجماع پر استقامت اور اسی پر موت عطا فرما۔ رب العالمین رب کائنات آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو ہماری بہن شمیم صاحبہ نے لیڈ سے اس کا اہتمام کیا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، اللہ انہیں رحمتیں عطا فرما، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما، اللہ ان کے گھر میں دن اور رات کو خوشیوں کا نزول فرما۔ رب العالمین ان کی بیٹی سمیرہ اور ایدن پر اللہ اپنی کرم نوازی فرما، اور جو ان کی مشکلات ہیں اللہ سب مشکلات آسان فرما۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھا اور یہ جو مثنوی کا درس دیا گیا، اللہ اس سب کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، آدم علیہ السلام تک سارے سلسلے نبوت اور رسالت کو ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین اہل ایمان اولین آخرین بالاخص حضور کے صحابہ اہل بیت کو، تابعین تبع تابعین اولیاء کو، اللہ اہل ایمان کو سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ محترم شمیم صاحبہ و خالد صاحب ان کے جمی رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ماں باپ بہن بھائیوں میں سے، اولادوں میں سے، جاننے والوں میں سے سب کو ثواب عطا فرما۔ آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے اللہ آپ کے پیاروں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور سیدی شیخ العالم کو اللہ اس کا ثواب عطا فرما، بابا جی صاحب کو، مشائخ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، اور جتنے یہاں حضرات علماء میں، عوام میں اور گھروں میں جو بیٹھے ہیں، ان کے جتنے پیران اعظام مشائخ جو دنیا، اساتذہ اور مشائخ والدین جو دنیا چھوڑ گئے، اللہ سب کو ثواب عطا فرما۔ اللہ ہمیں عند الموت کلمہ نصیب فرما، اور قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم حافظ اعجاز صاحب لوٹن والے جو مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان کے والد پاکستان میں فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کے والد صاحب کو بھی اس ساری مجلس کا اور اس کلام کا ثواب عطا فرمائے، اللہ انہیں بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اور حافظ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کی اور مشائخ کی اور سادات کی، خلفاء اہل محبت اہل مروت کی یہ حسین جماعت، اللہ تو انہیں نظر بد سے محفوظ فرما، ان کو اور ترقیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں فرما، خوشیوں والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔
شیزا کلیکشن لایا ہے لیڈیز کے لیے کپڑوں کی نئی ورائٹیز. عید ہو یا پارٹیز، من پسند لباس خریدیں انتہائی مناسب قیمت پر ایک ہی چھت تلے. ہمارے ہاں فل سٹچڈ پارٹی ویئر اور بہترین کیجول ڈریس تیار کیے